بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دو مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی غیظ و غضب کا انداز اپنایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالی سخت غصے کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں۔ ایک تو سود کا معاملہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگ سود کے معاملات کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کا یہ اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا وہ موقع جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی غصے کا اظہار فرمایا ہے اور انتہائی اپنے غیظ و غضب کا انداز اپنایا ہے، وہ ہے قتل ناحق۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے، من قتل مؤمنا متعمدا، یہاں اللہ نے مسلسل 5 سزاؤں کا تذکرہ کیا کہ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی سزا جہنم ہے، لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوں گے، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت برستی رہے گی، واعد لہ عذابا عظیما، اس کے علاوہ بھی بڑا عذاب تیار کیا ہے، اعاذنا اللہ من۔ تو قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی ایک انسان کو قتل کرنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ کے سامنے ہے پنجگور میں کس قدر بے گناہ پولیس کے جوان اور دوسرے سویلین یہ لوگ بیچارے دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ تو یہاں پر 2 چیزیں دیکھنی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر تو یہ کوئی غیر ملکی لوگ کرنے والے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فارن فنڈڈ ہیں، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سختی کے ساتھ انہیں کچل دے۔ یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ جن خاندانوں کے چراغ گل ہوئے ہیں یہ ان کے بھی مجرم ہیں، یہ پوری قوم کیا پوری انسانیت کے مجرم ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ اگر یہ اپنے بھی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اپنوں کے روپ میں یہ دوسرے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اسلام کا اگرچہ کوئی نام لیوا اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اسلام کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو ہدف بنانے سے بھی منع کیا، یعنی جاہلیت میں رواج تھا، لوگ جانوروں کو کھڑا کر کے ان کے اوپر نشانہ بازی کی مشق کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا، منع فرما دیا۔ کچھ لوگوں نے اگر کسی کے پرندے کے گھونسلے کو آگ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب فقط اللہ دیتے ہیں اور کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ عین حالت جنگ میں جب آپ دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، فرمایا اس موقع پر بھی اگر کوئی آدمی اپنے مذہبی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے تو اس کو وہاں پہ قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، فصلات کو نہ جلاؤ۔ اسلام نے تو اتنا امن سکھایا ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ چیز مشہور ہے کہ جی جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس فلسفی کا بالکل رد کیا کہ جنگ میں بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ جنگ میں بھی آپ نے دوسرے لوگوں کا اس درجے مقابلہ کرنا ہے کہ جو آپ کے سامنے سفارا ہو کر مقابلے کے لیے آئے ہیں، آپ نے فقط انہی سے لڑائی کرنی ہے۔ کمزوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ضعیفوں اور بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی اپنی عبادت میں مشغول ہے تو آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا۔ جو مذہب جو دین اتنا کچھ سکھا رہا ہے وہ مذہب کیسے گوارا کر لے گا کہ کسی کو ایسے ناحق قتل کر دیا جائے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں واقع ہوا، سری لنکا کے ایک آدمی کو جو قتل کر دیا گیا، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں، ہم جس مذہب کے نام لیوا ہیں، جس دین کے پیروکار ہیں اور جن ہستیوں کی حرمت کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کیا تعلیمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کافر کو قتل کر دیا، ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ یہاں پر آ کر رہتا ہے، پرمیشن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ یہاں پہ رہتا ہے، یہاں کے ٹیکس دیتا ہے، یہاں کے معاملات کو فالو کرتا ہے، اوبے کرتا ہے سارے معاملات کو۔ اگر کسی نے کسی غیر مسلم کو اپنے ملک میں یوں قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی طرف سے بن کے آؤں گا کہ میں اس کے جھگڑے کی پاسداری کروں گا اور اس کا وکیل بن کے آؤں گا۔
یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمان کے ہاں تو مسلمان قتل ہو رہے ہیں، مرنے والے بھی مسلمان ہیں، بدقسمتی سے مارنے والے بھی مسلمان ہیں۔ دراصل ہم دین سے دور ہیں، ہم جہالت کی زندگی میں پھر رہے ہیں، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دی تو آپ نے گناہ کا کام کیا، اور اگر آپ نے کسی مسلمان کو واجب القتل سمجھ کے قتل کیا تو آپ خود کافر ہو گئے۔ یعنی مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ، اور اگر مسلمان کو قتل کرنے کے وقت خدا نخواستہ یہ نیت تھی کہ مجھے جنت مل جائے گی، خدا نخواستہ یہ نیت تھی کہ میں کسی کافر کو مار رہا ہوں، حالانکہ وہ بیچارہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا جو قاتل ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔